نہج البلاغہ خطبہ نمبر 131۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا و آخرت اپنی باغ ڈور اللہ کو سونپے ہوئے اس کے زیر فرمان ہے، اور آسمان و زمین نے اپنی کنجیاں اس کے آگے ڈال دی ہیں، اور تر و تازہ شاداب درخت اس کے آگے سرب سجود ہیں، اور اپنی شاخوں سے چمکتی ہوئی آگ کے شعلے بھڑکاتے ہیں، اور اس کے حکم سے پھل پھول کر پکے ہوئے میووں کی ڈالیاں پیش کرتے ہیں۔ اسی خطبے کا ایک جزو یہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی کتاب تمہارے سامنے اس طرح کھل کر بولنے والی ہے کہ اس کی زبان کہیں لڑکھڑاتی نہیں، اور ایسا گھر ہے کہ جس کے کھمبے سرنگوں نہیں ہوتے، اور ایسی عزت ہے کہ اس کے معاون شکست نہیں کھاتے۔ اسی خطبے کے ذیل میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کی بعثت کا سلسلہ رکا پڑا تھا، اور لوگوں میں جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب رسولوں سے آخر میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کیا جو اس سے پیٹھ پھیرائے ہوئے تھے اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے تھے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے۔ امیر المومنین اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، دل کے اندھے کا منتہا نظر یہی دنیا ہوتی ہے کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور نظر رکھنے والے کی نگاہیں اس سے پار چلی جاتی ہیں، اور وہ اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے والا اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اور اندھا اسی پر نظریں جمائے رہتا ہے۔ با بصیرت اس سے آخرت کے لیے زاد حاصل کرتا ہے، اور بے بصیرت اسی کے سر و سامان میں لگا رہتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر شے سے آدمی کبھی کبھی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے، سوائے زندگی کے وہ مرنے میں راحت محسوس نہیں کرتا، اور یہ اس کی حکمت کی طرح ہے کہ جو قلب مردہ کے لیے حیات، اندھی آنکھوں کے لیے بینائی، بہرے کانوں کے لیے سنوائی، اور تشنہ کام کے لیے سیرابی ہے، اور اسی میں پورا پورا سامان کفایت و سر سامان حفاظت ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں سجھائی دیتا ہے، اور تمہاری زبانوں میں گویائی آتی ہے، اور حق کی آواز سنتے ہو۔ اس کے کچھ حصے کچھ حصوں کی وضاحت کرتے ہیں، اور بعض کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ذات الہی کے متعلق الگ الگ نظریے نہیں پیش کرتا، اور نہ اپنے ساتھی کو اس کی راہ سے ہٹا کر کسی اور راہ پر لگا دیتا ہے، مگر تم نے دلی قدورتوں اور گھورے پر اگے ہوئے سبزے کی خواہش پر ایکا کر لیا۔ امیدوں کی چاہت پر تو تم میں صلح و صفائی ہے، اور مال کمانے پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو۔ تمہیں شیطان خبیث نے بھٹکا دیا ہے، اور فریبیوں نے تمہیں بہکا رکھا ہے۔ میرے اور تمہارے نفسوں کے مقابل اللہ ہی مددگار ہے۔